الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین، میں محمد مدنی جامعۃ الہند الاسلامیہ کیرلا کی بہت بڑی یونیورسٹی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بحسن خوبی اور صحت و عافیت سے رکھے. ناظرین، ایک اہم ترین ٹاپک، ایک اہم ترین موضوع جس کی آج کے دور میں ہر مسلمان کو ضرورت ہے. ایک مسلمان بہتر نمازی بھی ہو سکتا ہے، بہتر روزے دار بھی ہو سکتا ہے، بہترین حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہو سکتی ہیں. لیکن آج ایک مسلمان کے پاس، بلکہ بہت زیادہ مسلمانوں کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاق کی کمی. بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، شوہر کا بیوی کے حقوق نہ ادا کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، اولاد کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ بہتر سلوک نہ کرنا، یعنی کہ کئی طرح کے جوانب اخلاق میں شامل ہے، اچھے اخلاق میں شامل ہیں. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو بہتر اخلاق کا عادی نہیں بنائیں گے، اچھے اخلاق کا عادی نہیں بنائیں گے، تو پھر آپ اپنے آپ کو قیامت کے روز جنت میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیسے کر پائیں گے؟ ناظرین، اخلاق حسنہ آج اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. ایک ضرورت مسلمان کو جیسے کھانے کے لیے ہوتی ہے، پینے کے لیے ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہمیں اخلاق حسنہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھے. دنیا میں آپ سے پیارا انسان نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی سب سے بہتر کامیابی، ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں خوش نما اخلاق کی تکمیل کروں، بہترین اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. عقیدے کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، عبادت کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، لیکن عقیدہ اور عبادت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ بھی قیامت کے روز. لیکن اس سے قبل جب تک آپ کو دنیا میں سانسیں لینا ہے، آپ کو لوگ دیکھتے رہیں گے. جتنا آپ کا ظاہر پاک ہوگا، جتنا آپ اپنے آپ کو بہتر اخلاق کا عادی بنائیں گے، لوگ اسی اعتبار سے آپ کے قریب آئیں گے، لوگ آپ کے اطراف و اکناف جمع ہو جائیں گے، لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے. اور ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے کہ جس طریقے سے اسلام کو دنیا میں عام کیا جا سکتا ہے، جس بہتر وسیلے کے ذریعے سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے، اور غیر مسلموں کے ذہن و دماغ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شکوک و شبہات ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، ان غیر مسلموں کے شکوک اور شبہات کے دلوں سے، ان غیر مسلموں کے دل اور دماغ سے شکوک و شبہات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں نفرت اور بغض کا علاج اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے. جیسے خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے خوش نما اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اکثر لوگ اچھے اخلاق کو اپنانے سے کتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہمارے مقام کے خلاف ہو جائے گا، ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا. یعنی کہ عموماً بڑوں کا چھوٹوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام کرنا ایک لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ غرور ہے، کیوں ہم جھکیں گے ان کے سامنے؟ ہم بالکل بھی جھکنے والے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے سامنے سے گزرتے خود اللہ کے رسول آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب کیا کرتے تھے. اور اسلام میں تو حسن اخلاق کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور ایسا ہی انسان میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور تم میں میرے نزدیک سب سے مبغوض انسان وہ ہوگا جو میری نگاہ میں بے انتہا ناپسندیدہ ہوگا، جس کے اخلاق سب سے بدتر ہوں گے. اور ایسے افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھی ہوں گے. قیامت کے روز ترازو میں سب سے وزندار کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کے بہترین اخلاق ہی ہوں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صحیح الترغیب حدیث نمبر 2643 کے
ایک انسان جو صاحب خلق حسن ہوتا ہے، بہترین اخلاق جس کے پاس ہوتے ہیں، ایسا انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور تہجد کا اہتمام کرنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے. یعنی کہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل عبادات کا اہتمام کرتا ہے، وہ روزے دار اور تہجد گزار کے برابر کا درجہ پا لیتا ہے. کون؟ حسن اخلاق والا انسان. اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اہل اسلام کو کون سا عمل جنت میں داخل کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. جس انسان کے پاس جس قدر اللہ کا تقوی ہوگا، انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے، انسان کی اچھی سیرت ہوگی، اسی قدر وہ انسان جنت میں داخل ہو پائے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے مقام کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا انا زعیم بی بیت فی روض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دینا یہ جنت میں مقام کا ضامن ہے، جنت میں گھر کا ضامن ہے. اسی طریقے سے مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دینا یہ جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہے. اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کا ضامن ہے. اسی طریقے سے ناظرین، حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر امت کی ترقی کا دار و مدار اخلاق حسنہ پر ہی ہوتا ہے. جس امت کے اخلاق بہتر ہوں گے وہ امت ہمیشہ ترقی کی اونچائیوں کو چھوتے رہے گی، آسمان کی بلندیوں کو چھوتے رہے گی. اور جس امت کے اخلاق بدتر ہو جائیں گے، جس امت کے اخلاق اپنے نبی کے اخلاق نہیں ہو سکتے، ایسی امت کبھی بھی ترقی کو چھونا تو دور کی بات ہے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ایسی قوموں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے. یعنی کہ ذلت اور رسوائی ہمیشہ ان کے قدم چاٹتے رہتی ہے. اسی طریقے سے اخلاق ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم صرف مسلمانوں کی نہیں، اپنوں کی ہی نہیں، بلکہ پرائے رشتوں اور غیر مسلموں کو بھی اپنے قریب کر سکتے ہیں. خاص طور سے ایسے غیر مسلم افراد جن کے اندر اسلام کو لے کر نفرت ہوتی ہے، جو اسلام کے بارے میں طعنے کستے رہتے ہیں، ایسے افراد کو ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے بہترین سیرت کے ذریعے سے، اپنے بہترین کردار کے ذریعے سے قریب کر سکتے ہیں، جو اسلام کو لے کر بے انتہا نفرتوں کے شکار ہوتے ہیں. آج کل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ لوگ کس قدر اپنی زبانوں سے زہریلے الفاظ اگر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں. جب تک آپ ان کو یعنی کہ جس انداز میں برائی کر رہے ہیں، اگر اس کا طریقہ، اس کا اسلوب اگر آپ مثبت انداز میں اپناؤ گے، رسول کے عالی مقام کو مثبت انداز میں بیان کرو گے، رسول کے اخلاق کو ان کے سامنے بیان کرو گے، اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ ان کے سامنے کرو گے، تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے نفرت بھرے ہوئے دلوں میں اپنے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے لیے محبت کو اجاگر کر دے گا. یہ حقیقت ہے ناظرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جو انسان آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ برائی کرتا ہے، اپنے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے، یقیناً اس کی طعن و تشنیع کرنا ہم پر فرض ہے، یقیناً اس کی مذمت ہم پر فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے انسان کے ساتھ جب براہ راست فیس کریں، مواجہہ کریں، تو اپنے حسن کردار کا مظاہرہ کریں، حسن ادب کے ساتھ اس سے مواخذہ کرے، تاکہ ہماری اچھی بات، ہمارے اچھے اخلاق کا اس پر بہتر طریقے سے اثر ہو اور وہ ہمارا جگری دشمن نہیں بلکہ جگری دوست بن جائے. ایسے اخلاق جس کے پاس ہوں گے، ایسا انسان اللہ کی محبت کو حاصل کرے گا، رسول کی محبت کو حاصل کرے گا، لوگوں کے نزدیک بھی وہ مکرم رہے گا، محترم رہے گا، اور ایسے انسان کے ذریعے اسلام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کو بھی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی، آپ یقیناً بلند اخلاق کے رتبے پر فائز ہے. آپ سے پیارا، آپ سے بہتر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ
میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بہترین اخلاق سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہر مسلمان کو بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے، برے اخلاق سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.